لہٰذا آپ نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، روافض جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے 10 تاریخ۔ جو رافضی ہوتے ہیں وہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، بلکہ ایک جگہ کہیں میں نے فیس بک پر کہیں میں نے دیکھا، ایک پوسٹ دیکھی، انہوں نے کہا کہ صاحب اگر اس دن روزہ ہوتا تو حضرت حسین اور ان کے بچے پانی نہ مانگتے۔ اگر 10 تاریخ کا روزہ ہوتا تو وہ پانی نہ مانگتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کے حالات میں تو روزہ، فرض روزہ بھی معاف ہے۔ اگر میدان جنگ کرنی پڑ جائے تو فرض روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کی۔ یہ تو عاشورہ کا روزہ نفلی روزہ تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث کی صحت پر تمام ائمہ اسلام کا اتفاق ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کی جو حدیث ہے، کوئی ایسی ویسی حدیث نہیں، صحیح ہے ان کی روایت۔ اور راوی کون ہے؟ خود اہل بیت کے ایک فرد، عبداللہ ابن عباس۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اہل بیت سے مراد چند لوگوں کو لیا جائے اور باقی تمام لوگوں کو اہل بیت سے خارج کر دیا جائے۔ بھائی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں اور ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ اسلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ تمام مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا، اور تمام جادوگر جب اکٹھا ہو گئے، فرعون نے کہا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا ہے اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ جادوگر لالچی تھے، انہوں نے کہا ہمیں انعام کیا ملے گا، ہم یہ کام کریں گے ہمیں اجرت کیا ملے گی، ہمیں ریوارڈ انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ انعام یہ ملے گا کہ تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے۔ چنانچہ جب مقابلے کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ پہلے ایک کام کرو، تمہیں جو اپنا جادو دکھانا ہے تم اپنا جادو دکھاؤ۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا، ان کی رسیاں سانپ بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پہ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنے عصا کو ڈالا۔ اب ان کے عصا نے بہت خطرناک اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور ان سارے سانپوں کو نگل گیا جو جادوگروں نے رسیوں کو جادو کے بل پہ بنایا تھا، یا یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کی نظر کو دھوکہ دیا تھا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے جادو کا توڑ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ فرعون مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم حاضرین جمعہ، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو، جسے ہم یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، اسلامی تاریخ میں بھی اور انسانی تاریخ میں بھی یہ عاشورہ کا دن بڑا اہم دن ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ھذا یوم نجى اللہ موسیٰ وقومہ من فرعون، کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمہارے مقابلے میں ہمارا حق زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دعویٰ تو تم کرتے ہو موسیٰ کو ماننے کا، مگر تم شرک کرتے ہو، تم اللہ کے آخری رسول کو رسول نہیں مانتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہو۔ تو موسیٰ کے اصل ماننے والے تو ہم ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک تعلیم یہ بھی تھی، انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جیسا کہ اللہ نے 28ویں پارے میں بیان کیا۔ تو مسلمان زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام، لہٰذا آپ نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، روافض جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے 10 تاریخ۔ جو رافضی ہوتے ہیں وہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے،
بلکہ ایک جگہ کہیں میں نے فیس بک پر کہیں میں نے دیکھا، ایک پوسٹ دیکھی، انہوں نے کہا کہ صاحب اگر اس دن روزہ ہوتا تو حضرت حسین اور ان کے بچے پانی نہ مانگتے. اگر 10 تاریخ کا روزہ ہوتا تو وہ پانی نہ مانگتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کے حالات میں تو روزہ، فرض روزہ بھی معاف ہے. اگر میدان جنگ کرنی پڑ جائے تو فرض روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کی. یہ تو عاشورہ کا روزہ نفلی روزہ تھا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس حدیث کی صحت پر تمام ائمہ اسلام کا اتفاق ہے. عاشورہ کے روزے کی فضیلت کی جو حدیث ہے، کوئی ایسی ویسی حدیث نہیں، صحیحین کی روایت ہے. اور راوی کون ہے؟ خود اہل بیت کے ایک فرد، عبداللہ ابن عباس. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اہل بیت سے مراد چند لوگوں کو لیا جائے اور باقی تمام لوگوں کو اہل بیت سے خارج کر دیا جائے. بھائی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں اور ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں. اگر رسول کے ایک چچا کے بیٹے اہل بیت میں سے ہیں، ابو طالب کے بیٹے اہل بیت میں سے ہیں، تو عباس کے بیٹے اہل بیت میں سے کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارا یہ ماننا ہے اور تمام صحابہ اور تابعین کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی کے پردادا ہاشم کی اولاد میں سے اور ان کے بھائی مطلب کی اولاد میں سے جتنے مسلمان ہیں وہ سب اہل بیت میں سے. آج تک وہ اہل بیت میں سے. اگر کسی کا شجرہ ثابت ہے کہ وہ اس خاندان سے ہے تو وہ اہل بیت میں سے مانا جائے گا، اور جو اہل بیت میں سے ہے اس کے لیے زکوٰۃ حرام ہے. یہ مسئلہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتا. تو بڑی عجیب بات ہے بھائی. حضرت فاطمہ کو آپ اہل بیت مانیں اور باقی نبی کی 3 بیٹیوں کو اہل بیت نہ مانیں، تو الحمدللہ ہم ان تمام لوگوں کو اہل بیت مانیں. نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہ مانا جائے. اہل بیت کی محبت کا ڈھڈورا پیٹا جائے اور نبی کی بیویوں کو برا بھلا کہا جائے، اور خاص طور سے ام المومنین حضرت عائشہ پر لعن طعن کیا جائے، حضرت حفصہ پر لعن طعن کیا جائے. تو 10 محرم کا روزہ، جیسا کہ روافظ بولتے ہیں کہ صاحب یہ روزہ ثابت نہیں، اور یہاں تک لکھا ہے کہ صاحب یہ تو بنو امیہ نے اس حدیث کو گڑھا ہے اور حضرت حسین کی شہادت کی خوشی میں نعوذ باللہ اس دن روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے بندو ذرا ہوش کے ناخن لو. کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، اور یہ روزہ رکھنے کی حدیث ہے اس کے بہت پہلے کہ اللہ کے نبی کے دور سے یہ صحابہ کرام روزہ رکھتے چلے آئے. تو عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی نے رکھنے کا حکم دیا. اب اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وجہ سے کہ چونکہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے کہا کہ آئندہ سال میں رہوں گا زندہ تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. آئندہ سال کا محرم آنے کے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ انتقال کے 1 سال پہلے کی بات تھی. اور یہ حدیث بتا رہی کہ جب مدینہ آپ آئے تب آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ نے توجہ نہ دی اور دھیان نہ دیا کہ یہودیوں سے اتنا انٹریکشن نہیں تھا. جب یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے لاسٹ میں آپ نے اپنی حیات کے آخری ایام میں دیکھا تب آپ نے یہ بات کہی. بہرحال 9 اور 10 کا روزہ ہم رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے. یہ تاریخ گزر چکی ہے عاشورہ کی. میں آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. تو یہ جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، میں چاہتا ہوں خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں اس واقعے پر ہم تھوڑی سی ایک سرسری نظر ڈالیں. پورا واقعہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کا ہر پہلو عبرت کے لائق ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل سے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا، جتنی کثرت سے بیان کیا ہے، کسی اور نبی کا بیان نہیں کیا. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے پہلے پارے میں بڑی تفصیل سے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا، اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے. تو آئیے ہم قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ کا واقعہ اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں. سورہ قصص کی شروعات میں اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. فرعون بہت بڑا ظالم تھا. اس نے زمین میں اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کی کوشش. ان فرعون علا فی الارض، زمین میں اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کی کوشش. زمین اللہ کی ہے. اس زمین پر ہر دور میں جب کسی نے بہت زیادہ سر اٹھایا ہے اللہ نے اس کا سر کچلا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ظالم کا سر اللہ تعالیٰ نے دوسرے ظالم کے ذریعے کچلا ہے.
اب یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پہلے فرعون کی حکومت تھی مصر کے اندر، اور بنی اسرائیل اس کی حکومت میں ایک مظلوم اور ایک پریشان رعایا کی حیثیت سے رہتے تھے۔ بڑا ظلم کرتا تھا فرعون بنی اسرائیل کے اوپر، اور اس ظلم کی ایک شکل کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرعون ان کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس سے بڑھ کے غلامی کیا ہوگی؟ کسی قوم کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے، عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے، اس سے بڑھ کے ذلت اور رسوائی کی کیا بات ہوگی؟ یہ حالات بنی اسرائیل پر تھے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے پہلے فرعون کے درباریوں میں کسی کاہن نے یہ پیشن گوئی کی کہ تیرے حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ آگے چل کر کے تیری حکومت ختم کرے گا۔ یہ پیشن گوئی سننے کے بعد فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اتنا بڑا بزدل اور ڈرپوک تھا، اس نے آرڈر دے دیا کہ جہاں بھی پیدائش ہو، بچہ پیدا ہو، اگر وہ بچہ میل ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اس کو قتل کر دو، تاکہ یہ جو میرے جادوگر نے یا کاہن نے جو پیشن گوئی کی ہے یہ نوبت ہی نہ آئے۔ چنانچہ جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا۔ اب انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ذرا سورہ قصص کی آیت دیکھیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا، موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا، اور جب تجھے یہ ڈر ہو کہ فرعون کے آدمی پہنچنے والے ہیں تو تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ اللہ، ماں سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے، پانی میں صندوق میں رکھ کے ڈال دے، پتہ نہیں صندوق کہاں جائے گا، بچہ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک طرف کنواں ہے، دوسری طرف کھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے حکم دیا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب یہ ڈر ہو کہ فرعون کے آدمی تمہارے گھر پہنچنے والے ہیں، بچے کو پانی میں ڈال دو، اور تم ڈرو نہیں، تم غم نہ کرو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تیرا بچہ ہم تجھے واپس کریں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس بچے کو ہم رسول بنائیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بیچ کا واقعہ تھوڑی دیر کے لیے حذف کر کے ایک بات کہی، فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی میں ڈال دیا گیا تو ان کو فرعون کے گھر والوں نے لے لیا، تاکہ آگے چل کر کے فرعون کا خاتمہ ان کے ذریعے ہو۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا من الخاطئین، کہا کہ فرعون بہت بڑا جینیس اپنے آپ کو بنتا تھا، حامان بہت بڑا جینیس بنتا تھا، مگر یہاں ان کی ساری اسٹریٹجی فیل ہو گئی، ساری ترکیب فیل ہو گئی۔ پلاننگ تو ان کی یہی تھی کہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہ ہو، مگر اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ وقالت امرأۃ فرعون لا تقتلوا، فرعون کی بیوی نے کہا اس بچے کو قتل نہ کرو، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہا کہ اے میرے سرتاج اس بچے کو قتل نہ کیجیے، یہ بچہ اسی ہمارے کام آئے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرعون لاولد تھا، اس کو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، اپنے آپ کو لوگوں کا معبود کہتا تھا، مگر اس قابل نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو اولاد دے سکے۔ ایسے ایسے اپنے آپ کو خدا کہنے والے انسانی تاریخ میں، بیوی کہہ رہی ہے کہ اس بچے کو قتل مت کیجئے، یہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، مگر بیوی کے آگے پگھل گیا اور بیوی کی بات مان لی۔ اس میں سبق ہے تمام شادی شدہ لوگوں کے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ غلام اور نوکرانی کا نہیں، نوکرانی اور آقا کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ایک تصور ہے کہ صاحب بیوی جو ہے وہ نوکرانی اور ہم اس کے آقا ہیں، اور ہم آیت پڑھتے ہیں قرآن کی الرجال قوامون علی النساء کہ صاحب مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کا مطلب کیا ہے؟ قوام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آقا ہیں اور وہ نوکرانی ہیں،
قوام کا مطلب یہ کہ گھر کے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے گھر کے فیصلوں میں سپیریئر جو رہے گا وہ مرد رہے گا. گھر کی چابی اور گھر کی نگرانی کی ذمہ داری مرد کے ذمہ رہے گی. ورنہ شریعت نے بہت سارے معاملات عورت کے ذمہ ڈالے ہیں. بہت سارے معاملات میں عورت ہی کی بات مانی جائے گی, مرد کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہ کوئی حاکم اور محکوم کا اور نوکر اور آقا کا رشتہ نہیں ہے, یہ محبت کا رشتہ ہے, یہ محبوب کا رشتہ ہے. اور بیوی کی بات اگر معقول ہو تو شوہر کو مان لینا چاہیے. فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی. اب ذرا دوسری طرف نقشہ دیکھیے. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ ذرا اس صندوق کا پیچھا کر دیکھیے کہاں جا رہی ہے. موسیٰ کی بہن, جس کا نام بھی قرآن میں اللہ نے بیان نہیں کیا, یہ بہن اپنے بھائی کی نگرانی کرنے کے لیے پانی کے ندی کے کنارے کنارے, دریا کے کنارے کنارے چلتی ہے, دیکھتی ہے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے. اور یہ صندوق جا کر کے پہنچا ہے فرعون کے محل کے پاس. اور فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس صندوق کو منگوایا اور اس میں سے یہ بچہ برآمد ہوا جسے ہم موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور عجیب و غریب سسٹم بنایا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ. اس بچے پر تمام عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا گیا. بچہ رو رہا ہے, چلا رہا ہے, دائیوں کو بلایا گیا, بچہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. میں ایک ایسی فیملی کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں جو اس بچے کی پرورش بھی کرے گی اور بچہ ان کا دودھ پیے گا اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے. چنانچہ وہ موسیٰ کی ماں کو لے کے آئی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنی ماں کی گود میں پہنچے ان کا رونا بند ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس ان کا بچہ لوٹا دیا. موسیٰ کی ماں کی گود میں ان کا بچہ واپس چلا گیا اور موسیٰ کی ماں کا سارا غم دور ہو گیا, ورنہ یہی موسیٰ کی ماں تھی. اللہ کہتا ہے اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا. موسیٰ کی ماں کا دل اتنا بے قرار تھا ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا, کہ اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ یہ راز کھول دیتی کہ وہ بچہ میرا ہے. ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنا نظام کیسے چلاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. اللہ کو جسے زندہ رکھنا ہوتا ہے وہ کیسے زندہ رکھتا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا, اور اللہ کو جسے مارنا ہوتا ہے کہاں موت دے دیتا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا. آج کل آپ دیکھیں اچانک موتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ہارٹ اٹیک کے کیس کتنے زیادہ ہو رہے ہیں. ابھی پڑوسی ملک کا ایک ویڈیو میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ پڑھا رہا ہے اور پڑھاتے پڑھاتے اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور انتقال ہو گیا. تو میرے بھائیوں, زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے پابند ہیں. انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ آزاد اور اپنی مرضی کا مالک ہے. انسان پیدا ہوا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق اور موت اللہ کی مشیت کے مطابق آئے گی. ابھی بہت قریب کا حادثہ ہے احمد آباد کا, یہ پلین کریش کا حادثہ. جو لوگ اس پلین میں سوار تھے, چلو ان کی بات سمجھ میں آتی کہ بھائی ان کی موت مقدر تھی اور اس فلائٹ میں سفر کر کے ان کو مرنا تھا. اس میں ایک عورت بچ گئی جس کی ٹریفک کی وجہ سے جس کی فلائٹ چھوٹ گئی. وہ بچ گئی کیونکہ وہ پلین پر سوار نہیں ہوئی, اور جو پلین پر سوار ہوئے وہ مر گئے. مگر آپ سوچئے کہ وہ پلین جب کریش ہوا ہے اور اس ہاسٹل کی بلڈنگ میں جا کر کے وہ لڑا ہے اور جس میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے اور وہ میس میں کھانا کھا رہے تھے, اور اچانک جب وہ حادثہ ہوا ہے تو کئی افراد اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کو تو وہ تو کسی سفر میں نہیں گئے تھے, وہ تو کسی پلین میں نہیں گئے تھے, وہ تو آرام سے اپنے ہاسٹل کی بلڈنگ میں اپنے میس میں کھانا کھا رہے تھے. تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ موت انسان کی جہاں لکھی رہتی ہے تو وہ موت اس سرزمین پر لے کے جاتی ہے اس کو. جہاں جس سرزمین پر انتقال ہونا ہے اس سرزمین پر انسان پہنچ جاتا ہے. ابھی اس دور کے بہت بڑے سلفی عالم شگربی ہادی مدخلی, جو یعنی دنیائے سلفیت کا ایک بڑا معتبر نام, بہت بڑے عالم تھے, ابھی کل ان کا انتقال ہوا. اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ وہ جامعہ سلفیہ بنارس میں بھی کئی سال وہ پڑھا چکے تھے. لیکن جب ایک مرتبہ بنارس میں فسادات ہوئے اور پی ایس سی کے لوگ جب پہنچ گئے جامعہ سلفیہ کے اندر اور ان لوگوں نے کچھ دست درازی کی اور ہاتھ لگا دیا, تو وہیں سے وہ لوگ ناراض ہو کے بنارس چھوڑ کے واپس سعودی چلے گئے. اور بہت بڑے عالم تھے, کئی کتابوں کے مصنف تھے اور بڑی خدمت کی انہوں نے سنت کی. ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی بڑی تمنا تھی کہ میرا انتقال مدینے میں ہو, اور اللہ نے ان کی تمنا پوری کی اور کل مدینے میں ان کا انتقال ہوا. اور جنازے کی نماز میں ایسا زبردست ازدحام تھا
کہ علماء کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ازدحام اور اتنی بڑی بھیڑ بہت کم دیکھی گئی مدینہ کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی۔ فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور وہیں موسیٰ علیہ السلام جوان ہو۔ ایک دن دوپہر کے ٹائم موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، دو لوگوں کو انہوں نے لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، ایک کا تعلق قبطی، ایک کا تعلق فرعون کی قوم سے تھا، دونوں لڑ رہے تھے۔ تو جو بنی اسرائیل سے جس کا تعلق تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی کہ یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، میری مدد کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں سے تھے، تو ایک قوم کی جو غیرت ہوتی ہے وہ ان کے اندر بیدار ہو گئی۔ انہوں نے اپنے قبیلے کی اور اپنے خاندان کے اس ساتھی کو بچانے کے لیے اس قبطی کو ایک مکہ مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، ایسا مکہ مارا کہ وہ مر گیا، وہیں پر آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو احساس ہوا، انہوں نے جان سے مارنے کی غرض سے نہیں مارا تھا، انہوں نے ایسی تنبیہ کے لیے مارا تھا، مگر وہ مکہ بہت بھاری پڑ گیا اور وہ قبطی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرائے اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ لیکن یہ بات پھر پورے شہر میں پھیل گئی، اور فرعون کے دربار میں جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے اور جو درباری لوگ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس موت کے بدلے موت دی جائے گی اور موسیٰ کو سزائے موت دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ آپ کے خلاف دربار فرعون میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے، آپ کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے، فخرج منہا، جتنا جلدی ممکن ہو آپ یہ شہر چھوڑ کے نکل جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے چل دیے، کہاں جانا ہے نہیں معلوم، نکل دیے مصر چھوڑ کر کے۔ اب وہاں سے بھاگتے بھاگتے چلتے چلتے کئی سو میل کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ پہنچے مدین۔ جب مدین پہنچے تو اب قرآن کہتا ہے فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہاں ایک کنواں ہے، ایک پانی کا چشمہ ہے، اور وہاں لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہاں پہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو کنارے لے کر کے کھڑی ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی۔ حضرت موسیٰ ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچے اور پوچھا ما خطبکما، کیا بات ہے تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، تو دونوں لڑکیوں نے کہا کہ ہم جب تک باقی لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیں گے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ مردوں کی لائن میں جا کر کے ہم پانی پلائیں، یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے، اور یہ کام بھی ہم مجبوری میں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، باپ کے بیمار ہونے کی وجہ سے یہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی اور بغیر ان سے کسی معاوضے کے مطالبے کے، حالانکہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پردیسی ہیں، نہ سر پہ چھت ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، دونوں لڑکیوں کی مدد کی، آگے بڑھے، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار میں تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں، میں تیرے خیر کا محتاج ہوں۔ ابھی ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں عورتوں میں سے، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چلتے ہوئے آنے لگی اور آ کر کے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے والد اس کی کچھ اجرت آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس واقعے میں عبرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لڑکیوں کا نام نہیں بتایا، ان کی خوبصورتی کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے ایک بات ذکر کی کہ وہ جو لڑکی چل کے آ رہی تھی وہ شرما شرما کے حیا کے ساتھ چل کے آ رہی تھی، اس کی حیا کو اللہ تعالیٰ نے قابل ذکر سمجھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس میں درس ہے کہ انسان خاص طور سے عورتوں کو اور لڑکیوں کو حیادار ہونا چاہیے، اور ایک سبق یہ بھی ہے مردوں کے لیے کہ کسی کی مدد کریں تو اس لالچ میں نہ کریں کہ بدلے میں ہمیں کچھ ملے گا، فی سبیل اللہ بھی مدد کرے لوگوں کی، کوئی یعنی سوشل سروس کا ایک سبق دیا گیا کہ انسان والنٹیری طور پر، رضاکارانہ طور پہ غریبوں کی مدد کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد جب انہوں نے دعا کی اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے گھر پہنچے، لڑکی کے والد کا نام شعیب تھا، یہ وہ شعیب نہیں تھے جو پیغمبر تھے، یہ کوئی دوسرے شعیب تھے، کیونکہ وہ جو پیغمبر شعیب تھے ان کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہے، وہ مراد نہیں ہو سکتے۔ جب وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام اور پوری تفصیل بتائی تو انہوں نے کہا کہ لا تخف
آپ ڈریے مت، آپ ظالموں سے بچ چکے ہیں، یہ علاقہ فرعون کی حکومت کے باہر کا علاقہ ہے، آپ یہاں سیف ہیں۔ اس کے بعد بات یہ نکلی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کوئی اپنے گھر میں خدمت کرنے والا کوئی خادم چاہیے، کوئی نوکر چاہیے، تو کیا تم میرے گھر پہ یہ کام کر سکتے ہو؟ تو دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان، جس کو آپ نوکری پر رکھیں گے اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک وہ طاقتور ہو، ایک امانت دار ہو، اور یہ لڑکا، یہ آدمی طاقتور بھی ہے، ایماندار بھی ہے، ان کو آپ رکھ لیجیے۔ تو حضرت شعیب نے، لڑکیوں کے باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا داماد بنا دوں، میں ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کی شادی آپ سے کر دوں، شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال یا 10 سال جو مدت بھی آپ کو پسند ہو آپ میرے گھر پہ کام کریں، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو داماد بنا دوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس گھر میں 8 سال یا 10 سال تک کام کرتے رہے، اور اس کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے ان کی شادی ہوئی، اور جب وہاں سے وہ نکلے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے، اب شادی شدہ ہو گئے، سر پہ ذمہ داری آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اب سر پہ نبوت کا تاج رکھا۔ اور راستے میں کوہ طور کے پاس جب حضرت موسیٰ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے کوہ طور کے پاس آگ محسوس ہو رہی ہے، میں آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں، اور جب کوہ طور کے پاس پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اور آواز آئی، اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی طویٰ کے اندر ہو، ایک مقدس وادی میں ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ ایک ان سے کہا کہ اپنے عصا کو زمین پہ ماریے، انہوں نے اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے کہا ڈرو نہیں، لا تخف، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس کے بعد دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور نکالو تو تمہارے ہاتھ میں سفیدی چمکے گی جو بغیر کسی بیماری کے ہے۔ تو یہ ہاتھ کی سفیدی اور یہ ان کے عصا کا اژدہا بن جانا، یہ 2 بڑی نشانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نشانیاں دے کر کے ان کو فرعون کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ان کی زبان میں کچھ لکنت آ گئی تھی، کسی وجہ سے ان کے منہ میں آگ کی چنگاری وغیرہ چلی گئی تھی، تو جب بولتے تھے تو کلیئر نہیں بول پاتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرے کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سنیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جو صاف بول نہیں پاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف اور مقام دیا کہ اللہ نے ان کو کلیم بنایا۔ یعنی اور نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے کلام نہیں کیا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا، ان سے بات کی۔ یہ اللہ کی ایک قدرت دیکھیے کہ جس نبی کی زبان میں لکنت ہے، جو کلیئر بول نہیں پا رہے، اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ ان کو کلیم بنایا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے گزارش اور کی کہ میں صاف بول نہیں پاتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہارون ہیں، تو ان کو میرا ساتھی بنا دے، ان کو بھی نبی بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، تاکہ وہ اس کام میں میری مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سنشد عضدک بأخیک، ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا، اور دونوں لوگوں کو فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ اب فرعون ظاہر ظالم آدمی تھا، فرعون کا ریئیکشن جو ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حکم دیا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اے ہارون تم دونوں بڑی نرمی سے بات کرنا، شاید کہ فرعون کا دل پگھل جائے اور وہ اللہ کی توحید پر آ جائے اور اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ مگر فرعون کو کہاں ظلم سے باز آنا تھا، فرعون نے ہٹ دھرمی والا راستہ اپنایا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہا کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے، لبثت فینا، تو ہمارے یہاں کئی سال تک پلتا رہا، بڑھتا رہا، ہمارے دربار میں ہمارے پیسے سے تیری پرورش ہوئی، اور تو صاف بول بھی نہیں پاتا ہے، اور تو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ اللہ کا بھی مذاق اڑایا فرعون نے، اور یہاں تک کہا کہ اے موسیٰ تم جو لے کر کے آئے ہو یہ جادو ہے، اور جادو کا مقابلہ ہم جادو سے کریں گے۔ چنانچہ دن طے کیا گیا کہ فلاں دن، جب میلے کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، لوگوں کے اکٹھا ہونے کا دن ہے، اس دن موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ تمام مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا، اور تمام جادوگر جب اکٹھا ہو گئے، فرعون نے کہا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا ہے اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ جادوگر لالچی تھے، انہوں نے کہا ہمیں انعام کیا ملے گا، ہم یہ کام کریں گے ہمیں اجرت کیا ملے گی، ہمیں ریوارڈ انعام کیا ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ انعام یہ ملے گا کہ تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے۔ چنانچہ جب مقابلے کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ پہلے ایک کام کرو، تمہیں جو اپنا جادو دکھانا ہے تم اپنا جادو دکھاؤ۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا، ان کی رسیاں سانپ بن گئی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پہ ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنے عصا کو ڈالا۔ اب ان کے عصا نے بہت خطرناک اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور ان سارے سانپوں کو نگل گیا جو جادوگروں نے رسیوں کو جادو کے بل پہ بنایا تھا، یا یہ کہہ لیجیے کہ لوگوں کی نظر کو دھوکہ دیا تھا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے جادو کا توڑ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ فرعون بڑا حیران ہو گیا۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر؟ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، اس کا مطلب کہ یہ گرو گھنٹال ہے تمہارا، تم نے جادو اس سے سیکھا ہے، تم سے بڑا جادوگر یہ ہے، اور تم پہلے سے پری پلان کر کے میرے پاس آئے ہو، میں بڑی سخت سزا تمہیں دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اے جادوگرو تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ایمان کی طاقت اگر محسوس کرنی ہے، حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان کے اس واقعے کو ذرا قرآن کھولیے، سورہ شعراء میں دیکھیے، سورہ قصص میں دیکھیے۔ وہی جادوگر جو چند منٹ پہلے فرعون سے بھیک مانگ رہے تھے انعام کی اور ریوارڈ کی، وہی جادوگر ایمان لانے کے بعد ان کے دل کی دنیا کیسی بدلی؟ کہتے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو فیصلہ کرے گا اس دنیا کا کرے گا، تو آخرت کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، اسی حالت میں ہم شہید ہو جائیں اور اللہ پوچھے کہ تم کیوں شہید کیے گئے، تو ہم کہہ دیں کہ اے اللہ موسیٰ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم تھے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کیسے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اسی لیے جب روم کے بادشاہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، جب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، جب اس نے حضرت ابو سفیان سے تفصیل سے اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا تھا، تو ایک بات یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آخری نبی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے ماننے والے کبھی پلٹتے بھی ہیں، کبھی مرتد بھی ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، ابھی تک تو ایسا کیس نہیں آیا جو ایک مرتبہ ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر واپس پلٹتا نہیں ہے۔ تو ہرقل نے کہا تھا، روم کے بادشاہ نے کہا تھا کہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں چلی جائے، جب ایمان کی لذت دل میں مل جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایمان کی لذت ملنے کے بعد انسان پلٹتا نہیں۔ آج ہماری قوم کی جو ارتداد کی جو خبریں آتی ہیں نا، خاص طور سے ہماری بہنوں کے بارے میں، ہماری قوم کی بیٹیوں کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں، وہ اس کی وجہ دراصل یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت ہمارے دلوں میں نہیں پہنچی۔ ہم مسلمان تو ہیں، سو کالڈ ہم مسلمان ہیں، مگر ایمان کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے، اور ایمان کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کیا ہے، اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ فرعون کے دربار میں ان جادوگروں نے اپنی شہادت تسلیم کر لی اور سر کٹانے کو تیار ہو گئے اور ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا کہ نہیں، اب ایمان سے ہم پلٹنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے اللہ کے حکم سے جب مصر چھوڑ کے جانے لگے، میں واقعے کو سمیٹ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام لے کر کے جانے لگے تب ایک آخری جو معرکہ ہوتا ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے اور آگے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ہے، اور راستے میں دریائے قلزم پڑتا ہے۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں اور سامنے دریا ہے، تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ مجھے دکھائے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے عصا کو پانی پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو پانی پہ مارا اور پانی دو ٹکڑے ہو گیا، پانی کے بیچ میں راستہ بن گیا، اور اسی راستے پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا کو پار کر لیتے ہیں، اور جب فرعون پیچھا کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ دریا کے دونوں پارٹوں کو ملا دیتا ہے اور فرعون اور اس کے تمام ساتھی ڈوب جاتے ہیں، تمام کے تمام فرعون اور فرعونی ڈوب جاتے ہیں۔ یہی وہ دن تھا جو عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا، اور جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات کہی، فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ یہ فرعون بڑے بڑے محلوں کو چھوڑ کے گیا، بڑے باغات کو چھوڑ کے گیا، بڑی کھیتی باڑی چھوڑ کے گیا، آج دوسرے وہاں کے وارث بن گئے۔ میرے بھائیوں، شاعر کہتا ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ زمین و جائیداد، مال اور اولاد کی محبت، جب قبر میں جس دن ہم جائیں گے سب کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔
ہمارے بچے چند دنوں تک ہمارے لیے آنسو بہائیں گے، پھر اس کے بعد ان کے لیے یہ پرانی کہانی ہو جائے گی۔ یہی دنیا کا دستور ہے، اس لیے دنیا کے پیچھے ہم اتنے نہ بھاگنے لگیں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ ہر جمعہ کے دن جب خطیب سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتا ہمیں یہ درس دیتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، اور فرعون اللہ کا دشمن تھا اور ظالم تھا۔ فرعون ڈوب گیا اور فرعون کے ساتھ فرعون کا نام بھی ڈوب گیا۔ ڈوبنے کے پہلے فرعون نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں۔ آخری ٹائم کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب تک تو تیری ساری زندگی نافرمانیوں میں گزری، اب تو جا کے ایمان لا رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون ہم تیرے بدن کی حفاظت کریں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تو نشانی بن جائے۔ علماء کہتے ہیں بہت زمانے تک فرعون کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا، اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کی باڈی جو ہے وہ ایک نشانی کے طور پر تھی۔ اور آج بھی مصر کی میوزیم میں جو ممیز رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، تو اس میں آج بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس فرعون کی لاش وہاں بھی ان ممیز کے اندر موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا۔ لیکن علماء نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ وقتی طور پہ رہا ہو، چند نسلوں کے لیے رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نہیں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اس کی لاش کو برقرار رکھا جائے۔ بہرحال فرعون جیسے ظالم کا انجام اسی عاشورہ کے دن اپنے انجام کو پہنچا۔ تو ہم جس طریقے سے عاشورہ کے دن کو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی وجہ سے بھی ہم یاد رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے جو نصیحت کے پہلو ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام انبیاء کرام کی سیرت کو ہمیں سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہر قسم کی بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔